بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، ہم لوگ مشنری اسکولوں میں مسلم طلبہ کا انجام اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم اس کی جو اگلی نشست ہے وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سماعت کیجیے گا اور آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو ان دنوں بیشتر اسلامی ملکوں میں پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ناسمجھ مسلمان دنیاوی تعلیم حاصل کرنے اور انگریزی زبان سیکھنے کی غرض سے اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں، اور اس ضمن میں بچے عیسائی مذہب سیکھتے ہیں، اور عیسائی بچوں کے ساتھ ان کی مذہبی عبادتیں بھی شریک ہوتی ہیں، جو کہ صریح کفر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی راضی نہیں ہیں۔ وہ کثیر اسلامی مدارس جن کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں سے بھی تجاوز کر چکی ہیں، جنہیں خلیفہ اثر سلطان اعظم امیر المومنین حضرت سلطان غازی عبدالحمید خان ثانی، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو سربلند فرمائے اور ان کو ہمیشہ غالب نصرت اور روشن فتح سے نوازے، نے اپنے تمام ممالک محروسہ میں کھول رکھے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ان اسکولوں سے کی کوئی ضرورت نہیں جنہیں عیسائیوں اور فرنگیوں نے اسلامی ملکوں میں مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے کھول رکھا ہے۔ یقیناً غازی عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے حسن توفیق اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی مدد سے اپنے دارالخلیفہ قسطنطنیہ میں اور اپنی سلطنت عثمانیہ کے تمام ملکوں میں جو تعلیمی گاہیں کھولی ہیں، وہ مسلمانوں کو اس سے بے نیاز کر دیتی ہیں کہ وہ دینی یا دنیاوی علم حاصل کرنے یا مشرقی اور مغربی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے عیسائی اسکولوں کا رخ کریں۔ سلطان کی یہ ساری کوشش اس جذبے کے تحت ہے کہ مسلمانوں کا دین بھی محفوظ رہے اور دنیا بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک نہایت مہربان باپ کی درجے پہ ہیں بلکہ ان سے کہیں زیادہ اس بات کے خواہشمند ہیں کہ ان کی اولاد کی اچھی تربیت اس شرعی طریقے پر ہو جو دین و دنیا کی سعادت اور اسلامی قائد کی سلامتی کا جامع ہو۔ الحمدللہ علی ذالک۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ مسلمان نے بھی ان فرنگی اسکولوں میں اپنے بچے داخل کروائے ہیں۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا ہے، اور جب میں نے یہ جان لیا کہ میرے لیے بلکہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ ان منکرات پر خاموشی اختیار کریں جو مذہب اسلام اور امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہیں، تو میں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ یہ کتاب میرے ان تمام مسلمان بھائیوں کے لیے نفع بخش ہے جو اسے قبول کریں اور اس کی باتوں پر توجہ دیں۔ اس کتاب کے ذریعے میں بقیہ ممالک کے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب تک یہ کتاب پہنچے اس میں نے جنت اور دوزخ دونوں کے راستے واضح طور پر بیان کر دیے ہیں تاکہ اللہ واحد و قہار کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے کوئی عذر نہ رہے جو اس ناپسندیدہ کام کا مرتکب ہو یا کسی بھی طرح اس سے منع و انکار پر قدرت رکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کرے۔ میں نے اس کا نام ارشاد الحیارہ فی تحذیر المسلمین من مدارس النصارہ، نصرانی اسکولوں سے مسلمانوں کو بچانے میں اہل حیرت کی رہنمائی رکھا، اور اسے ایک مقدمہ 40 فصل اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے خالص اپنی رضا کا سامان فرما دے اور اپنے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کے نفع کو عام فرمائے۔
تو ساتھیو یہ اب کتاب ہم آگے اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً ساتھی اس کو ضرور سماعت بھی کرتے ہوں گے اور آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ تنبیہ کے طور پہ آپ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 40 فصلوں پر انہیں افکار و خیالات کے مطابق ترتیب دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریر کے وقت میرے دل میں ڈالے۔ لکھتے ہیں ان فصلوں میں کچھ باتوں کی تکرار بھی ہوگی، لیکن میں نے ان فصلوں کو ان کی تکمیل کے بعد اسی حالت پر برقرار رکھا جو تالیف کے وقت تھی۔ ان میں کچھ تقدیم و تاخیر کی، نا مقررات میں سے کچھ حذف کیا کیونکہ یہ تکرار بھی نفع بخش ہے، اور تقدیم اور تاخیر میں کچھ ضرر بھی نہیں۔ مقدمہ شروع کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ منکرات وہ ہیں جن کے منکر اور کبھی شرعی ہونے کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کی شدت کبھی اور ظہور شناعت کے طور پر منکر ہونے میں محض ان کی حالت کا بیان ہی کافی ہے۔ مثلاً جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ دن میں لوگوں کے سامنے زنا کرے تو اس کے اس فعل کی برائی بتانے کے لیے دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس بدکار مرد اور عورت کی حالت کا ذکر کر دینا ہی منع و انکار اور زنا کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور باخدا اس سے عظیم تر وہ برائی ہے جس کا مرتکب کچھ نادان نافرمان مسلمان ہوئے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بچوں کو عیسائی اسکولوں میں داخل کرایا، بالخصوص ان شرطوں کے ساتھ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو جب میں یہ کہوں کہ فلاں مسلمان نے ایک عیسائی اسکول میں اپنے بچے کو داخل کرایا اس شرط کے ساتھ کہ وہ عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کرے گا، عیسائی بچوں کے ساتھ گھر جائے گا، گرجا گھر جائے گا ان کے ساتھ، اور ان کے ہمراہ عیسائیوں کی عبادت کرے گا، تو یہ کام چونکہ قباحت اور برائی کی آخری حد کو ہے، ایسا کرنے والا گمراہی اور بے حیائی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی قباحت ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل پیش کرنے کی حاجت اور نہ یہ بتانے کی ضرورت کہ یہ بدترین منکرات میں سے ہے، بلکہ محض اس سے بیان کر دینا اس کی قباحت ظاہر کرنے اور اس کا ارتکاب کرنے والے جاہل و فاسق اور گمراہوں کی مذمت کے لیے کافی ہے۔ اے کاش مجھے علم ہوتا کہ یہ جاہل فاسق یا دین سے سرتابی کرنے والا منافق اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ڈرتا، اس لیے اس سے حیا نہیں کرتا، عذاب اور حساب سے خوف نہیں کھاتا، تو کم از کم اپنی جماعت اپنے ہم مذہبوں سے بھی حیا کیوں نہیں کرتا جس کے ساتھ وہ اس کی اولاد ننگ و عار کی حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، بلکہ باخدا وہ ان کافروں کی نگاہوں سے بھی گرتا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی مذہب نہیں، اس لیے وہ اسے ایک خیانت پسند اور بے وفا شخص کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے شرائط کے مطابق ان کے اسکولوں میں اپنے بچے کو داخل کرانے سے اس کا مقصد بچوں کو حقیقتاً عیسائی بتانا ہے، بلکہ محض اپنے دین سے اس کی لاپرواہی اس عمل کے باعث بنی ہے۔ اس لیے اس نے ان ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بچوں کو کافروں کی دلدل میں بھجواتا ہی چلا گیا۔ ایسے شخص کے لیے سب سے بڑا غدار ایسے شخص کے لیے سب سے بڑا عذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جب تمہیں حیا نہیں تو جو چاہے کرو، اس لیے حیا کا قلادہ اپنی گردن سے اتار پھینکیں، اس کے نزدیک کفر و ایمان مداح و ذم سب برابر ہیں۔ اب میں اس کتاب کا مقدمہ پیش کرتا ہوں، اور تمام تعریف اللہ کے لیے جو درستی کی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ جی تو ساتھیو، آج ہم نے یہاں تک سماعت کر لیا، کل یہیں سے اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے۔ میں یہ تھوڑا تھوڑا اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سننے والے سامعین جو ہیں وہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں اور آسانی کے ساتھ سمجھیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔